تو یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں بتا دوں، امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی، امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی، اور اس کتاب کا لکھنے والا عیسائی ہے، غیر مسلم، کرسچن، ہندو۔ کتاب کا نام ہے دی 100۔ اس کے ہیڈنگ میں لکھا ہے دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 عظیم با اثر لوگوں کی فہرست، 100 عظیم با اثر لوگوں کی فہرست۔ امریکہ کا رہنے والا ہے، نام ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ۔ ان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس دنیا میں تاریخی انسانیت کے لیول میں سب سے زیادہ پاورفل، مہان، سکسیسفل کون انسان ہے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو اپنے کارنامے سے موڑ دیا؟ یعنی رخ ادھر جا رہا تھا، ادھر کر دیا، اور صرف 1 2 3 4 نہیں بلکہ کروڑوں خربوں انجام سے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کے دماغ میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ پاورفل انسان کون ہے، ہر لیول میں۔ آپ کے دماغ میں طرح طرح کی بات آتی ہوگی کہ کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے 28 سال تک کڑی محنت کی، دنیا کی کتابوں کا چھان بین کرنا شروع کر دیا، اور ایسی محنت کی 28 سال تک انہوں نے کتاب لکھا دی 100۔ اور صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس کتاب میں انہوں نے دی 100 جو لکھا 100 آدمی کو چھٹا، تو 100 آدمی کو جو لیا انہوں نے تو صرف اس لیول پہ نہیں ہے کہ یہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جج ہے، وکیل ہے، حاکم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، نہیں، ہر لیول پہ ہونا چاہیے۔ 100 لوگوں کو چھانٹ دیے، پھر اس میں درجہ بندی قائم ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے؟ میں عالم ہوں، فاضل ہوں، 2 3 پائلٹ، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک سے زائد چیزوں پہ مہارت رکھتے ہیں؟ مگر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے کہ نہیں، مجھے صرف 1 2 چیزوں میں نہیں دیکھنا ہے، تمام چیزوں میں، دنیا کی جتنی با اثر چیزیں ہیں ہر چیز میں کامیاب۔ آخر وہ کون ہے؟ شروع سے آخر تک 100 لوگوں کا نام، ہر ایک کی درجہ بندی ہوئی، ہر ایک کی تحقیق ہوئی، ریسرچ کی۔ آپ کو جان کے حیرت ہوگی، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ آخر میں سوچ میں پڑ گیا، اس کتاب کو جو میں لکھا تو اب میں نے کتاب پوری کرنے کے بعد مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ 1 نمبر پہ کون ہے۔ میری قلم چلتی ہے، کبھی انجینئر کی طرف جاتی، کبھی ڈاکٹر کی طرف جاتی، کبھی پروفیسر کی طرف جاتی، کبھی جج کی طرف جاتی، کبھی وکیل کی طرف جاتی، کبھی حاکم کی طرف جاتی، مگر نہیں، ابھی بھی شک ہے۔ یا دیکھنا ہر لیول میں بھائی دنیا کے دھارے کو موڑ دیا اپنے کارنامے سے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں میں اگر اس کتاب کو لکھتا ہوں تو دنیا کے لوگ سوال کریں گے، دھرم کیا ہے؟ عیسائی ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے،
28 سال کی کڑی محنت کے بعد دی 100 میں وہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت میں اگر سب سے زیادہ مہان ہے مذہبی اور دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے محمد عربی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے طرح طرح کی بات سے ٹھکرائیں گے، سوال کریں گے، آخر میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو اس فہرست میں، اس کتاب میں 1 نمبر پہ ڈالا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، میرے اپنے ماننے والے، حالانکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتا ہے، تو ان کے عیسائی لوگ کہیں گے کہ تم نے کیا سوچ کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام 1 نمبر پہ دیا؟ تو کہتے کہ میں امریکہ کے لندن کے ایک محفل میں گیا اور مجھے صرف بھروسہ نہیں، یقین کامل کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ عیسائی دھرم کے جتنے لوگ ہیں ایک طرف کھڑے ہوں اور پیغمبر کے ماننے والے جتنے ہیں ایک طرف کھڑے ہوں۔ میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے جتنے ہیں ان میں سے کوئی ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی شخص ہے جو ان پر جان دینے کے لیے تیار ہو؟ تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کو میں فخر سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ویکتی، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا فرد نہیں ہو سکتا جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو اور کہے کہ ان پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ نہیں، جتنے کو کہوں اتنے جان دینے کے لیے تیار ہے، مگر یہاں پر مجھے شک ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جتنے ہیں، اگر میں ایک شخص سے کہوں تو منہ چھپا کے بھاگیں گے، مگر وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس چیز کو میں نے دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ۔ دوسری جگہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، محمد عربی کے بعد اور بھی لوگ ہیں اس فہرست میں، اس کے بعد محمد عربی کے بعد انہوں نے دوسرا نمبر دیا نیوٹن کو، جنہوں نے فزکس میں لوگوں کو متاثر کیا، اور ٹھیک اسی 100 کی فہرست میں مسلمانوں کے ایک انسان کا نام دیا، وہ ہے 50ویں نمبر پہ۔ 1 2 3 4 کی بات نہیں، 50ویں نمبر پہ کون ہے پتہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہندوستان کے راشٹرپتی، ان کا نام تو 100، ان کا نمبر جو ہے 100 میں بھی نہیں دیا، بلکہ 107 نمبر پہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کو مانتا 3 نمبر پہ ان کو دیا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، آخر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کو ہو گیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا نیشن آف ونس موسٹ انفلوئنشل مائٹ سرپرائز سم ریڈرز اینڈ بائی ادرس آن دی اونلی ان ہسٹری۔ میں نے پوری تاریخ انسانیت میں میری نظر جہاں جہاں گئی میں نے نظر دوڑا کے دیکھا، چھان بین کیا، مگر محمد عربی جیسا انسان مجھے آج تک ملا ہی نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ اور قیامت تک ایسے انسان، ایسے پیغمبر نہ آنے والے ہیں نہ آئیں گے، اور اس طرح کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہیں تو مدد سے بھی، نماز سے بھی، متقی سے بھی، ہر چیز میں۔ اچھا، آخرت میں بھی انہی کے دامن پکڑے بغیر، ان کے دامن کے بغیر ہم کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ جب تک ان کا دامن نہیں پکڑیں گے میدان محشر میں پار نہیں ہو سکتے۔ تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا پیدا کیا، کیا بنایا؟ جن کی عقل کھو جاتی ہے سوچنے کے بعد، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ میری عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی جو میں سمجھنا چاہتا۔ عقل ہماری کمزور پڑ جاتی ہے،
عقل حیراں ہے، دل پریشان ہے، آخر کیا کیا ہے محمد عربی۔ پھر انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اے اللہ تو ہی جانتا ہے محمد کون ہے، تو ہی جانتا ہے۔ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اب بتائیے، ایک شعر اور ہے اعلیٰ حضرت کا، کہتے کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ شعر ہر کسی کے بس میں نہیں ہو سکتا، اور اسی کے بس میں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت جبرائیل امی طائر سدرا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے زمین پہ دیکھا، آسمان پہ دیکھا، جنت کی بہاروں میں دیکھا، پوری دنیا میں ایک رائی کے برابر کی جگہ ایسی نہیں جس کو میں چھوڑ دیا ڈھونڈنے سے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے تلاش کرنا، ایک ہوتا ہے چھاننا۔ کوئی چیز اگر میرے کمرے میں ہے تو میں نے کسی کو بھیجا، بھائی وہ چیز وہ لے کے آؤ، میری مل نہیں، تو انہوں نے کہا میں ڈھونڈا نہیں ملا، میں نے کہا پھر جاؤ تلاش کرو، میں نے کہا پھر جاؤ تلاش کرو، گیا نہیں ملی چیز، پھر تیسرے کو بھیجا کہ جاؤ، یہ دونوں گئے ڈھونڈا تلاش کیا نہیں ملی، مگر تم جاؤ چھان ڈالو ہر جگہ جہاں میسر آئے، کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں وہ چیز ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ تو جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، چھان ڈالا چپا چپا، مگر آپ کے جیسا کسی کو نہیں ملا۔ تبھی تو ایک ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ محمد عربی جیسا پوری دنیا میں نہ کوئی بیٹا نظر آتا ہے، نہ کوئی باپ نظر آتا ہے، نہ کوئی شوہر نظر آتا ہے، نہ کوئی نانا نظر آتا ہے، پوری دنیا انسانی تاریخ میں نہ ان کے جیسا کوئی لیڈر نظر آتا ہے، نہ جج نظر آتا ہے، نہ وکیل نظر آتا ہے، نہ حاکم نظر آتا ہے، نہ پروفیسر نظر آتا ہے، نہ انجینئر نظر آتا ہے، نہ ڈاکٹر نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں جس کو ماہر وہی محمد عربی۔ امریکہ یورپ میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فہرست کو پڑھتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں پڑھنے۔ ریسرچ تحقیق کی بنیاد پر لوگ کروڑوں کی شکل میں آتے ہیں اسلام دھرم میں۔ ان کا ذہن جب کھو جاتا ہے، ذہنی سکونیت ختم ہو جاتی ہے، تب وہ ریسرچ کرنے لگتا ہے کہ آخر ذہن میں سکون کہاں سے ملے گا، کس میں ہے؟ وہ تو امریکہ، یورپ، برطانیہ، ان علاقوں، ان ملکوں کے لوگ تو اپنی ذہنیت کو کھو چکے، اس لیے کہ ان کے یہاں شراب، کباب، یہ ساری چیزیں عام ہے۔ کس بنیاد پر؟ ان کو اگر سکون نہیں ملتا ہے تو شراب اور کباب میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اسی میں سکون ملے گا، اور خوبصورت لڑکیوں کو لاتے ہیں اس لیے کہ سکون ملے گا، مگر کب؟ جب تک عیاش کیے، موج کیے، مستی کیے، تب تک سکون رہا، پھر وہی معاملہ۔ تب یہ ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر، اسلام کون سی چیز ہے، آخر کیا مرحلہ ہوتا ہے اس میں، یہ مذہب کون سا ہے جو یہیں پہ سکون ملتا۔ تب وہ مجبور ہو جاتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو اور اسی میں داخل ہو جاؤ، پھر سکون ہی سکون۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو محمد کے دین پر آ گیا اس کو سکون ملنا ہی ہے، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون گھر میں رہنے سے نہیں ملتا، دکان میں رہنے سے نہیں ملتا، صوفے میں رہنے سے نہیں ملتا، پنکھے کے نیچے رہنے سے نہیں ملتا، مسجد میں جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو سکون ملتا۔ اب بتائیے، امریکہ یورپ میں یہ چیز بہت مشہور ہے، وہاں کے لوگ نائٹ کلب میں جاتے ہیں ڈانس کرنے کے لڑکیوں کے ساتھ، اور صرف اس لیے جاتے ہیں کہ سکون اختیار ہوتا ہے۔ جب اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں، تو کیا کرتے پتہ ہے؟
ان کی لڑکیاں ابھی بلوغت کے ٹائم تک پہنچی نہیں، اس سے پہلے گھر سے نکالو، جاؤ اپنا بوائے فرینڈ تلاش کرو، لڑکے ہو تو گرل فرینڈ تلاش کرو، گھر سے نکالتے ہیں، دعوت دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار وہاں پہ ہے نہیں، اور ہمارے اسلام یہ جائز ہے۔ کس اعتبار سے؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ان تمام دار و مدار کو لکھتے ہیں کہ اگر میں نے سب سے اچھا مذہب پایا تو مذہب اسلام، اور دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے، ہر لیبل پہ۔ ایسی کون سی ہستی دنیا میں کوئی ہے؟ مجھے ایک چیز آتی ہے، انگلش آتی ہے، عربی نہیں آتی، عربی آتی فارسی نہیں آتی، فارسی آتی اردو نہیں آتی، مگر اردو ہر چیز میں پاورفل ہے۔ دنیا کے ہزاروں کروڑوں لوگ ریسرچ میں لگے ہیں اسلام میں کیا ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھیں، سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس شعر پر کسی نے کہا تھا کہ احمد رضا نے کیا لکھا ہے۔ ایک ماہنامہ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ماہنامہ لکھا تھا تو اس شعر کو ڈالا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں سے 50 لوگ ایک بیک مسلمان ہوئے تھے، کلمہ ہوا، کیونکہ تاریخ زندگی بھر اعلیٰ حضرت حضور کی تعریف لکھی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، مگر اس کی برتری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تک وہ حضور کی باتیں نہ پڑھیں، اس کی ریسرچ نہ کریں، اس کی تحقیق نہ کریں، اس کے گہرائی تک نہ پہنچے، کیسے معلوم ہے؟ ہر ایک چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کی اور ایک بات بتا دوں، انہوں نے یہ بھی ایک تحقیق کی کہ اسلام کے پیغمبر اتنے مہان ہیں، ان کا دھرم اتنا مہان ہے، یہ ساری چیز انہی کی بدولت ہے، محمد عربی کی بدولت۔ وہ کہتے ہیں کہ مکے کی پہاڑی پہ کوئی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا، صرف 2 لوگ یا 3 لوگ تھے، صرف 2 یا 3 لوگ تھے، مگر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ دیکھتے 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 اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اتنی چھا گئی کہ آج پوری دنیا میں 1.5 ارب 140 کروڑ مسلمان ہیں، اور غیر کو لے کے جائے تو پوری دنیا زمین کو کھود کر کے بھی نکالے تو اتنے نہیں ملیں گے، اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر دن اخبار اٹھا کے پڑھیں آپ، ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا، عمدہ، بہتر اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہاں بھی راحت ملنے والی اور وہاں بھی ملنے والی۔ کوئی انسان اگر کہے کہ نہیں ان کے بغیر ہم پار ہو جائیں گے، نہیں، فرشتے اتنا ٹھوکیں گے نا دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ وید قرآن ہماری کتاب، وید ان کی کتاب ہے، میں نے سن اردو، یہ ہندوؤں کی کتاب ہے، اس کتاب کو کھول کر کے دیکھیں، آپ ریسرچ کریں، اس میں بھی لکھا ہے کہ محمد عربی کے علاوہ پار نہیں ہو سکتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل و دماغ میں کفر کا مہر لگا دیتا ہے، اس کا ایمان لانے سے اور نہیں لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی وہ اگر رب کی بارگاہ شرفت میں سچے دل سے توبہ کر کے اسلام میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، مگر کون کرتا ہے؟ ہزاروں کارنامے ہیں، یہ چھوٹی سی بات تھی، مگر اس طرح پڑھتے جائیں گے عقل کھلتی جائے گی، دماغ مضبوط ہوتا جائے گا، ذہن کے اندر تر و تازگی آتی جائے گی۔ پڑھیں، سوچیں، سمجھیں۔ آج کل تو بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے کہ ہندی میں بھی کتابیں آنے لگی ہے، گجراتی میں بھی، بنگلہ میں بھی۔ پہلے تو مشکل تھا علم حاصل کرنا، ابھی زیر زبر اعراب کے ساتھ ساری کتابیں آنے لگی، پہلے نہیں تھا ایسا، اب تو موبائل کا زمانہ ہے۔ اب پڑھیں، وقت نکالیں، 10 گھنٹہ اگر دیگر کام کے لیے نکالتے ہیں نا، کم سے کم 1 گھنٹہ ہی نکالیں ہر دن۔ قطرہ قطرہ دریا شروع شروع، قطرہ قطرہ سے دریا ہوتا ہے۔ اب پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، آخر کیا چیز ہے اسلام۔ اب پڑھتے جائیں گے، عقل کھلتی جائے گی، نکھار ہوتا جائیں گے، سمجھیں آپ۔
ایک مرتبہ ضرور وقت نکالا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، ان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اٹیک بھی ہو، لوگ دشمنی پال لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عقل کھو چکی تھی، اس لیے کہ مجھے پوری دنیا میں صرف محمد عربی ہی نظر آ رہے تھے، قلم میں دوسری طرف چلا رہا تھا، چل نہیں رہی تھی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہنر ان کے اندر دیا تو یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک عیسائی ہو کر کے ایک دوسرا غیر مسلم ہوتا ہے نا، وہ الگ ہوتا ہے، عیسائی الگ ہوتا ہے، کرسچن۔ عیسائی کون ہے؟ وہ اسرائیل اور فلسطین، ان کے مقابل میں کون ہے؟ وہ عیسائی تو ہے۔ اگر ایک عیسائی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت، سوچنے کی بات ہے، آج بھی ہے، باحیات ہے، زندہ ہے۔ کون؟ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اور ابھی بھی کتابیں لکھی رہے ہیں، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں گی وہ ٹھان لیا ہے کہ میں محمد عربی ہی پر تمام کتابیں لکھوں گا۔ سمجھ؟ اتنا مہان۔ اور قرآن کی آیت یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اچھا پیارا مذہب دین اسلام ہے، تو کیوں نہ میں دین اسلام پر ہی ساری کتابیں لکھوں؟ سمجھ گئے؟ سوچے، پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد اگر اس کو سمجھ گئے آپ تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ نہیں ہم کو تو ادھر ہی آنا ہے، یہی ساری چیزیں کرنی ہے، عبادت، ذکر و اذکار کا مطلب، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، پھر بیکار ہے۔ وما تدین و تدان، جیسا کاٹیں گے ویسا پائیں گے۔ کنسٹر میں گھی رکھیں، کہیں گے پانی ٹپک جائے، مشکل ہے۔ ہاں، آم بوئے کا کٹھل مل جائے، مشکل ہے۔ سمجھیں، سوچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔